بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر طلباء، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا ہم نے مختصر سوال پڑھنے شروع کیے تھے، تو ہمارا ٹاپک جو تھا وہ چل رہا تھا اسلامی معاشرے کے حوالے سے۔ تو اس کے ہم نے پہلے 12 سوال جو تھے وہ پڑھے تھے۔ آج ہم نے نیکسٹ سوالات جو وہ پڑھنے ہیں، اس میں پہلا سوال ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریوں کے 2 مذہبی حقوق بیان کیجیے۔ اس میں ہے حق ریاست۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو عقیدہ مذہب کی آزادی حاصل ہے کہ وہ جس مذہب پر عمل پیرا ہونا چاہے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے طرز عمل سے کسی دوسرے فرد کے مذہب یا عقیدے کی توہین نہ ہوتی ہو۔ اس میں دوسری چیز جو ہے، جو دوسرا اس کو مذہبی حقوق حاصل ہے، وہ ہے حق عبادت، کہ اسلامی ریاست اپنے شہریوں کو اس بات کا حق دیتی ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور مذہب کے مطابق عبادت کر سکیں۔ انہیں اپنی عبادت گاہوں میں مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریوں کے 2 سیاسی حقوق، وہ مذہبی حقوق تھے، اب سیاسی حقوق ہیں کہ حق رائے دہی۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو ملکی و قومی معاملات پر اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، البتہ اہل تقوی اور اہل علم کی رائے کو فاسق و فاجر اور جاہل مطلق کی رائے پر ترجیح دی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا اہل علم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ دوسرا سیاسی حق وہ حق نمائندگی ہے۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو حق نمائندگی حاصل ہے، بشرطے کہ وہ اپنے منصب کے لیے مطلوبہ شرائط پوری کرتا ہو۔ البتہ اسلامی سیاست کا سربراہ صرف مسلمان ہو سکتا ہے، غیر مسلم نہیں۔ اسلامی ریاست میں شہریوں کے 2 معاشرتی حقوق، جی بیٹا اس میں ہم نے پہلے مذہبی حقوق پڑھے، پھر سیاسی حقوق پڑھے، اب معاشرتی حقوق ہے۔ اس میں ہے جان و مال کی حفاظت کا حق۔ اسلامی ریاست کے شہری کا اولین حق یہ ہے کہ حکومت اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا حق، اسلامی ریاست کے ہر شہری کا حق ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام شہریوں کے حق کے لیے ضروری تعلیم کا انتظام کرے۔ اس کے بعد ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریوں کے 2 معاشی حقوق بیان کریں۔ اس میں حق ملکیت ہے کہ اسلام ذاتی ملکیت کو جائز قرار دیتا ہے۔ اگر جائیداد حلال اور جائز ذرائع سے حاصل کی گئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر جائیداد مفاد عامہ کے حقوق کے خلاف بنائی گئی ہو تو اسلامی ریاست اسے ضبط کر سکتی ہے۔ قرآن میں ہے، ہر آدمی اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہے۔ اس کے بعد حق معاش ہے۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کو حق ہے کہ وہ اپنی روزی کمانے کے لیے تگ و دود کرے۔ یہ بیٹا لفظ املا کی مسٹیک ہے، تنگ و دود نہیں، تگ و دود کرے۔ البتہ اگر اس کا کاروبار ناجائز ہے تو حکومت اسے اس کاروبار کرنے سے روک سکتی ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص بے حیائی کا کاروبار کرنا چاہے تو اسلامی ریاست اسے ایسا کرنے سے روک دے گی۔ ذمی سے کیا مراد ہے؟ ذمی ان غیر مسلم شہریوں کو کہا جاتا ہے جو اسلامی ریاست میں سکون پذیر ہیں۔ اسلام ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضامن دیتا ہے۔ ذمیوں کے 2 حقوق بیان کیجیے۔ جان و مال کی حفاظت، اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے غیر مسلم شہریوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی ذمی کو بلا وجہ قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا جو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوگی۔ اس کے بعد مذہبی آزادی ہے۔
غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہوں میں یا اپنی عبادیوں میں مذہبی رسومات ادا کرنے اور عبادت کرنے کی پوری آزادی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات کے دوران غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ اسلامی ریاست کے شہریوں کے 2 فرائض بیان کریں، اس میں وفاداری ہے۔ اسلامی ریاست اور اس کی حکومت کا یہ حق ہے کہ ہر شہری اپنے ملک اور حکومت کا وفادار ہو، وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قومی ملکیت کو نقصان پہنچتا ہو۔ ہر شہری اپنے فرائض خلوص اور دیانتداری سے سر انجام دے۔ دوسرا تعاون ہے۔ اسلامی ریاست کے ہر شہری کا یہ فرض ہے کہ تعمیری اور ترقیاتی منصوبوں میں حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے معاملے میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ سوال نمبر 20 ہے ہمارا، یعنی کہ 9 سوال نمبر بنتا ہے کہ ہمسایوں کے حقوق پر 3 جملے تحریر کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ہمسائے کے حقوق کی ادائیگی کی، مجھے اتنی تاکید کی کہ میں سمجھا کہ ہمسائے کو وراثت کا حصے دار بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسائے کے تحفے کو حقیر نہ جانو، خواہ بکری کا خر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہے۔ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ صلہ رحمی بڑا مفید عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے، رزق کشادہ ہو، بری موت سے بچے اور اس کی دعا قبول ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قطع رحمی سے کیا مراد ہے؟ رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا قطع رحمی کہلاتا ہے۔ یہ بڑا نقصان دہ عمل ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں فرمایا آج میرے پاس وہ نہ بیٹھے جو قاطع قرابت ہو۔ ایک نوجوان حلقے سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی اپنی خالہ سے ناراضگی تھی۔ وہ دونوں خالہ بھانجے نے ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا کی۔ اس کے بعد وہ نوجوان دوبارہ حلقے میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جن لوگوں میں کوئی قاطع قرابت ہو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ بیٹا آج ہم نے اسلامی معاشرے کے حوالے سے کچھ سوالات کو پڑھا۔ ان سوالات کو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ اللہ حافظ۔